بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. جس لمحے آپ اس وقت یہ سن رہے ہیں، میں ملتان کو بھگتا کے تو اسلام آباد میں ہوں، اور اسلام آباد کا موسم ملتان سے بھی کافی سرد ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کریں ایک چھوٹا سا میسیج سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کریں، آپ ایسے ہمیں گائیڈ کرتے رہیں. آپ کی اس میں آپ کے سمجھانے میں آپ کا سمجھانا اتنا ڈیپ ہوتا ہے کہ وہ جا کے دل کو لگتا ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی میں نے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز دیکھے ہیں، کئی ایسے گائیڈ کرنے والے دیکھے ہیں کہ وہ نا آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ کے ایسے دماغ پہ سے اڑتا جاتا ہے. وہ آپ کو بولتے ہیں اور سر سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سر سے نکل جاتا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکل جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ ایسے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ہمیشہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا، یقین کریں. آج کل کے ٹائم میں اتنا میں نے گھر والوں کے علاوہ کسی کو مخلص نہیں دیکھا کہ اتنی اچھی ایڈوائس کوئی کسی کو دے دے. شاید ہی بیٹا بہت شکریہ، آپ اتنی محبت سے جب دعا دیتے ہو اور کمنٹس کرتے ہو تو اچھا لگتا ہے. تو اب اس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے نا کہ تم بیمار ہو، تو بیمار ہے تو پھر اس کو ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو آپ کا بے تحاشا شکریہ. مطلب میں تو دعا ہی دے سکتی ہوں آپ کو کہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں سب کو اور لرن کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی خوبی ہے آپ کی. میں بھی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آج ارادہ تو نہیں تھا میرا ڈاکٹر نافع ہے لندن سے. اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے کہ واقعی آج تو میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے کہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست پروگرام. اور صرف آپ کا نہیں، کل کا. اچھا جناب، اب یہ چونکہ ادھار تھا، قرض تھا، چکانا ضروری تھا. خاتون حضرات، ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے وڈو یا بیوہ. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیوہ ہونا کوئی گالی نہیں ہے، نمبر 1. دوسرا، کوئی بچی بھی جب بیوہ ہوتی ہے تو شاید اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ دکھی اور سب سے زیادہ پریشانی میں وہ ہوتی ہے مرنے والے لڑکے کے ماں باپ نہیں. چونکہ ظاہر ماں باپ کا بھی اپنا وقت ہوتا ہے، انہیں چلے جانا ہوتا ہے. اس بچی نے تو اس کے ساتھ 50-60 برس گزارنے تھے. اگر 7 بچے بھی ہوں 1-2 تو ظاہر ہے اور آپ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ جہاں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ میرے پاس دکھی بچیاں اور ان کی مائیں آتی ہیں اور لٹرلی وہ خون کے آنسو روتی ہیں کہ ایک تو ان کا یہ نقصان ہو گیا، اور مرنے والی کی ماں یا باپ کی جو زبان ہے وہ گز گز بھر لمبی ہوتی ہے. جو کم علم ہے، کم فہم ہے، چلیں جن کو عقل نام کی چیز نہیں ہے اور جن کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، وہ یہ کہیں کہ تم رسپانسبل ہو، تم ذمہ دار ہو، تو بات سمجھ آتی ہے کہ کم عقل ہے، اس کا تو کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا. زندگی دی رب نے، اس کو جب تک زندہ رکھا رب نے رکھا. جب اس کا جی چاہا اپنی امانت تھی واپس لے لی. نہ کسی کا زور، نہ کسی کی زبردستی، نہ کسی کی مجبوری. وہ اللہ کے فیصلے ہیں. جن کے بچے اپنے ماں باپ کے گھر میں فوت ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کے، چھوٹے ہو کے، کسی بھی عمر میں، کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو کیا اس کی ذمہ داری ماں پہ ہے یا بہن پہ ہے یا باپ پہ ہے؟ وہاں تو آپ یہ نہیں کرتے. تو یہ بیچاری جو اس کی زندگی میں تھی. اچھا، ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ بچیوں نے اپنے زیور بیچ دیے، گھر میں جو ویلیوبل چیز تھی وہ بیچ دی تاکہ اپنے میاں کا علاج کرائے. جن مردوں کو کینسر ہو جائے، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک سمٹم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو اور نیکی کرنی ہے کر لو، جو گھر والوں سے باقی لوگوں سے معاملہ نپٹا لو. اب یہ بالکل دمے واپسی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس پہ آپ اپنی ساری زمین بیچ دو، اب سارے گھر بیچ کے لگا دو. تو اگر تھوڑی عقل مندی اور سمجھداری ہو تو آپ اس کا علاج تو کرواتے ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد جو اس کی بیوہ یا بچے رل جائیں گے، وہ ذمہ داری پھر آپ پہ ہوگی کہ یو میڈ اے بیڈ ڈیسیجن، دیٹ واز ناٹ دا رائٹ ڈیسیجن. ہر چیز کو توازن کے ساتھ دیکھنا چاہیے. بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کے نام کو گھر، کوئی جائیداد یا کوئی گاڑی واڑی ہوئی تو سسرال کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیچ کے یہ تھڑے پہ آ جائے، کچے پہ آ جائے اور ابھی یہ لگا دے. بیٹا تمہارا ہے نا، خون تمہارا ہے، تمہیں لگانا چاہیے. اگر تم لگا رہے ہو بسم اللہ،
اس بچی کے پاس جو کچھ ہے وہ تو ارننگ ہینڈ نہیں ہے, تو اس کے پاس جو ہے سرمایہ وہ اس کا زیور ہے, اس نے بچیوں کے ساتھ جن کو بیوگی کا دکھ جھیلنا پڑا, عدت انہوں نے اپنے گھر میں گزاری یا اپنے سسرال میں گزاری. کم سسرال ایسے ہیں کہ جو ان کو حصہ جائیداد میں اپنے پوتے پوتیوں کو دے دیتے ہیں اور وہ اس گھر میں آرام سے زندگی, باقی آگے زندگی اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے. 8-10 سال مشکل ہوتے ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, زندگی آگے چل پڑتی ہے. پر کچھ تو ظالم ایسے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاں دل ہی نہیں ہوتا, کوئی پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے. ان کے بس میں ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, چھین لی جائے اور اس کو ٹھڈے مار کے, ایسا لوگ کرتے ہیں, ان بیچاریوں کو نکال دیا جاتا ہے. تو پھر وہ کہاں آتی ہیں؟ اپنے ماں باپ کے گھر, جس کو بیٹیاں کہتی ہیں ہمارا گھر, یا اپنے بھائی بہن کے گھر, اور وہاں آ کے زندگی کچھ برس گزارتی ہیں. جب ان میں سے بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں, تو اس سوال میں جو درد, جو دکھ, جو انسرٹنٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی جو بیوہ ہو جائے, جس کے ساتھ بیوہ ہونا اور ڈیورسی ہونا بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی الگ ہوگی. بیوہ کے بچے اس کے ساتھ ہیں, یہ اس کی سٹرینگتھ ہے. اگر بعض ددیال والے بچے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر بچی کو وہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, پالیں, ان کی نسل آگے چلے گی اور یہ وفاداری کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گی. بہت ریئر میں نے دیکھے کہ ساس سسر یعنی بچوں کا دادا دادی انہوں نے اپنی بہو کی شادی کرائی ہو بیٹی سمجھ کے. عام طور پہ یہ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں تو وہاں تو ماں باپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ بچی اب بیاہی جائے. 5 سال بعد 10 سال بعد جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تب بھی آپ نے اسی سوچ پہ آنا ہے. مرد کے بنا زندگی نہیں ہے. یہ کوئی اداکارہ یا گلوکارہ کا معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں وہ کہے کہ جی مجھے کسی مرد کی اب ضرورت نہیں ہے, وہ پیسوں کے ساتھ یا شہرت کے ساتھ جی سکتی ہے. جو عزت دار خواتین ہیں, جو ویلیو والی خواتین ہیں, جو ایمان والی خواتین ہیں, خاندانی خواتین ہیں, جو اپنے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں اور جنہوں نے اپنی عزت کو اور اپنی جان کو اور اس سرمایہ کو محفوظ رکھا, تو ان کو تو شادی فوراً کرنی چاہیے. جو ہی عدت ختم ہو رشتے دیکھنے چاہیے. اور ان کے بچوں کو عام طور پہ, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہونے والا بچہ کسی نہ کسی نیک دل آدمی کا بچہ بنتا ہے اور وہ اس پہ شفقت کے ہاتھ رکھتے ہیں. اچھے برے کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بری ایکسیپشن کم ہیں, اچھی ایکسیپشن زیادہ ہیں. اچھا, اب سوال مجھ سے عام طور پہ اس معاملے میں یہ کیا جاتا ہے کہ بیوہ کا اگر اپنا گھر ہو, ابا کا یا بھائی کا دیا ہوا یا جائیداد میں سے ملا ہوا, تو کیا کرے. تو میری اس معاملے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے وقت اس کو نہ بتایا جائے اور اس کو اناؤنس بھی نہ کیا جائے. چونکہ اب بتائیں گے, اناؤنس کریں گے تو یہ لالچ بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ساسیں یا سسرال والا ان کا زور ہوتا ہے کہ اس کو ان کے بیٹے کے نام لگا دیا جائے, بجائے اس کے کہ بیٹا کمائے اور اس لڑکی کے نام لگائے. سو جہاں پہ بھی ہے آپ کو گھر میں جس پہ بھی اعتبار ہے, ابا پہ, اماں پہ, بھائی پہ, اس کا کرایہ وہ لیتے رہیں, لے کے آپ کو پہنچا دیا کریں. سو یہ کرایہ اگر آپ نے اناؤنس کرنا ہے تو کر دیجئے, ویسے نہ کریں تو بہتر ہے. وہ پیسے آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کے پاکٹ منی کے طور پہ آپ کو مل جایا کریں, بسم اللہ. پر یہ راز راز ہی رہے. کچھ سالوں کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہو یہ کتنا شاندار ہے, کتنا قابل اعتماد ہے, کتنا محبتی ہے, کتنا ٹرسٹ وردی ہے, اور اب میری زندگی اس کے ساتھ لمبی چلنی ہے, وہاں سے اولاد بھی آپ کو ہو جاتی ہے. تو تب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اناؤنس کرنے میں کیفیت بدلے گی تو نہیں. اگر اس دوران وہ سوکھا ہے مالی طور پہ اور اپنا گھر وار لے لیتے ہیں اور آپ اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا یہ اثاثہ چلتا رہے, کل آپ کے بچوں کے کام آ جائے گا. لیکن عام طور پہ لوگ تھوڑے دلے ہوتے ہیں. یعنی میری تو ایک اور آبزرویشن بھی ہے کہ ماں باپ اگر گاڑی دیں تو گاڑی بھی اس وقت نہ دیں شروع میں, بعد میں جب آتے ہیں مکلاوے پہ ایک آدھ دفعہ تو پھر گفٹ کے طور پہ استعمال کے لیے دیں. گاڑی اسی کی ہوگی, لیکن آپ نے چونکہ جب ایسی گاڑی اس گھر میں چلی جاتی ہے تو وہاں پھر وہ بالکل جیسے ایسی ٹکا ٹوکری ہوتی ہے کہ اس گھر کا ہر بندہ اس کو مس یوز کرتا ہے اور آپ پھر سڑتے کڑتے رہتے ہیں اور آپ کا دل خوش نہیں ہوتا. تو وہ بیسیکلی آپ کے استعمال کے لیے تھی. اگر آپ جاب کرتے ہو, گھر میں ذرا آپ کی تھوڑی ٹور شور بن جائے, اگر میاں نے مشکل قبضہ کر لینا پھر بھی آپ کو برا لگتا ہے, چونکہ مرمتیں پھر بھی آپ نہیں کروانی ہوتی ہیں.
میں پچھلے دنوں گیا ملتان تو وہاں ایک گاؤں میں وزٹ تھا. وہاں پتہ چلا کہ ایک صاحب نے اپنی گاڑی الیکشن میں جو قریشی صاحب ہیں ان کو دی اور پھر الیکشن گزر گیا, وہ جیت گئے, تو انہوں نے گاڑی بہانے سے واپس منگوائی کہ اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے ٹائر بھی بدلا دینا, یعنی اس پہ انہوں نے مستقل قبضہ اور مل مار لیا. آپ سوچیں سیاسی لوگ اس طرح کرتے ہیں تو وہ تو پھر سسرالی ہوتے ہیں. وہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کا تو آپ نہ بار بار لڑ سکتے ہیں نہ جھگڑ سکتے ہیں. سو بیووں کے معاملے میں بہت احتیاط سے ان کے ساتھ لین دین بھی, اور ان کو زیادہ دعاؤں کی, زیادہ محبت کی, زیادہ کیئر کی اور زیادہ تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کی مدد سے وہ پچھلے دکھ سے اور پچھلے صدمے سے نکل کر زندگی کو نئے سرے سے چلا پائیں گی. یعنی ہمارے سوسائٹی میں ذرا یہ مشکل ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, اور اللہ نے وہ بھی انسانوں کو سکھانے کے لیے ہی اس معاشرے میں جو عرب کا معاشرہ تھا وہاں شادیاں جلدی ہو جاتی تھی بیواؤں کی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, نہ والدین کو ہوتا تھا نہ اس خاتون کو ہوتا تھا. لیکن ہم جو کہ بہت ساری آس پاس کی الٹی سیدھی چیزوں سے ہوتے ہیں, انسپائر بھی ہوتے ہیں, یاد بھی رکھتے ہیں, اچھے کاموں کی نسبت ہمیں الٹی سیدھی چیزیں جو باتیں ہیں وہ زیادہ ہانٹ کرتی ہیں. بچنا چاہیے ان سے اور چیزوں کو بہتری اور خوبصورتی کی طرف لے کے جانا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.